بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن آپ جانتے ہیں مکمل ہو چکے ہیں، لیکن انتخابی عمل کا ایک حصہ حکومت سازی ہے اور حکومت سازی ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی شرائط کچھ اور سامنے آتی ہیں کہ ہم آئینی عہدے لیں گے اور حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کل ایک اجلاس کرتی ہے اور اس کی خبریں یہ آتی ہیں کہ ہم پنجاب حکومت چلائیں گے، لے لی ہے، اور وفاق کی حکومت جو ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی یافتہ اراکین اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ مل کے حکومت کر لیں۔ تو اس ساری صورتحال میں کتنا جو ہے وہ بحران جنم لے سکتا ہے، بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ کیا اس کا ادراک ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو ہے؟ کیونکہ یہ جو خبریں ہیں ہمارے پاس جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ انہی سے متعلق ہیں۔ تو ان سب ایشوز کے اوپر جو مطلب کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ارادے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو آج احتجاج کی کال تھی ہلکی پھلکی، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب امداد سمرو صاحب نے، صحافی ہیں اور بڑا اچھا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ نور اللہ صاحب بھی صحافی ہیں اور اپنا ولاگ بھی کرتے ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر یہ دیکھے جاتے ہیں تجزیات کرتے ہوئے سیاسی صورتحال کی۔ آپ کا بھی جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اور سلیم شیخ صاحب صحافی ہیں اور آج ٹی وی لاہور کے بیورو چیف ہیں۔ تو امداد سمرو صاحب، یہ جو ایک دم سے پینترا ہی کہنا چاہیے پاکستان مسلم لیگ نون نے بدلا ہے، یہ ری ایکشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے طرز عمل کے اوپر؟ بالکل، کیونکہ مسلم لیگ نون ایک تو یہ سوچ کر الیکشنوں کے میدان میں اتری تھی، بلکہ ہر پولیٹیکل پارٹی یہی سوچ کر آتی ہے کہ ان کو سمپل میجورٹی ملے گی تو وہ سنگل ہینڈیڈلی اپنی مرضی سے اپنا ایجنڈا جو ہوتا ہے، اپنی پالیسی، اپنا منشور اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے۔ جب اتحادی حکومت ہوتی ہے تو مشکل حالات ہوتے ہیں، اتحادی پھر اپنے شرائط کے اوپر چلتے ہیں، اور پھر چھوٹے اتحادی جو ہوتے ہیں وہ بڑے اتحادی کو تو ہر ٹائم پہ ٹینشن دیے رکھتے ہیں، جو جونیئر پارٹنرز ہوتے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ جو حالات ہیں ملک کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو اسپلٹ مینڈیٹ سامنے آیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم لیگ نون کو لگتا ہے کہ ہمیں مرکز میں حکومت میں نہیں جانا چاہیے، خاص طور پر اس صورت میں جب جو دوسری بڑی پارٹی ہے پیپلز پارٹی وہ ذمہ داری شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ آئینی عہدے تو سارے مانگ رہی ہے مگر وہ حکومت کی بینچز پر بیٹھ کر حکومت کی مخالفت بھی کرے گی، یعنی اگر آپ کابینہ میں نہیں یہ طے ہے کہ آنے والا جو دور ہے وہ بڑا کروشل ہے، نہیں بالکل، اور اس میں بڑے سخت فیصلے ہونے ہیں۔ ویسے تو ہم سخت فیصلے ہی دیکھتے آ رہے ہیں، تو ان سخت فیصلوں کا پچھلی دفعہ بھی بوجھ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں اٹھایا۔ تجربہ نون لیگ کا کوئی اچھا نہیں گیا، جو 16 ماہ کا بالکل ٹھیک بات ہے، یعنی میں اپنے اس کے اتحادیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہاں ہوں۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اس میں دیکھیں نا، اس میں اتحادی ظاہر ہے چھوٹے اتحادی جو ہوتے ہیں اینڈ پہ آ کر کہتے ہیں کہ جی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں تھی، ہمیں تو سنا نہیں گیا، ہماری تجویزوں کو نہیں جو ہے اس کے اوپر عمل کیا گیا، ہمیں اگنور کیا گیا، وہ تو چھوٹے اتحادی کہتے ہیں اور ہر حکومت میں کہتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہے نا، وہ ہوا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نون نے چیزوں کو مس ہینڈل کیا ہے۔ مطلب وہ جو اسپیچ تھی 9 فروری والی، نو ڈاؤٹ کہ پولیٹیکل پارٹیز جو نشان کے ساتھ الیکشن لڑ رہی تھی ان میں تو مسلم لیگ نون سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آ رہی تھی، لیکن جو اوریجنل جو نمبر تھا وہ تو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کا نمبر زیادہ تھا نا۔ اور مسلم لیگ نون کو جو وہ تقریر ہے، اس تقریر کے بعد ظاہر ہے انہوں نے میاں صاحب کی کہ ہم حکومت بنا رہے ہیں، ملک کو اس بھنور سے نکالیں گے، اور شہباز شریف صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ پیپلز پارٹی سے، جے یو آئی سے، متحدہ قوم موومنٹ سے اور سب سے رابطہ کریں۔ تو اس کے بعد یہ تاثر گیا کہ میاں مسلم لیگ نون جو ہے جو وہ مخلوط حکومت کو لیڈ کرنے جا رہی ہے، اناؤنس کیا انہوں نے۔ لیکن اب جو کل میٹنگ ہوئی ہے، جس میٹنگ میں ان کے سامنے چیزیں رکھی گئی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈز کیا ہیں اور ملک کے جو ہیں وہ بحران یا چیلنجز کیا ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پنجاب تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں 2008 کی طرح، اور پنجاب میں ہم اپنے آپ کو ریسٹرینتھن کرتے ہیں، پنجاب میں ہم کارکردگی دکھائیں گے، اور وہ کارکردگی ہم پورے ملک کی سطح پر ہماری نظر آئے گی، اور پھر خاص طور پر پنجاب نہیں، یہ نور اللہ صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا۔ یہ دیکھیں کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ جی کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جا کے حکومت بنائیں، تو وہ تو چاہ ہی نہیں رہے کسی کے ساتھ بیٹھنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون چاہ رہی ہے کہ حکومت نہ بنے، الیکشن پھر نئے سرے سے ہوں۔ مطلب اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ سبق کس کو سکھانا ہے؟
اچھا میرے خیال ہے یہ ان کے پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی نے تو اپنی ڈیمانڈز کی تھیں، کچھ تھوڑا سا وہ کنفیوژن کا شکار ہیں دونوں پارٹیاں، جبکہ 9 تاریخ کو نواز شریف صاحب نے جب تقریر کی تو اس کے فوراً بعد آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی جو موومنٹ تھی وہ لاہور آنے والے حوالے سے، تو لگ رہا تھا کہ یہ بڑے اچھے طریقے سے اجلت لگ رہی تھی تھوڑی، لگ رہا تھا کہ بڑے احسن طریقے سے یہ معاملات جلد طے پا جائیں گے، منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے سارا، ٹھیک ہے، لیکن اب 10 دن گزر گئے ہیں اور بار بار ملاقاتیں ہونے کے باوجود، باتیں ہونے کے باوجود، سیشن چلنے کے باوجود فائنل نہیں ہو پا رہا ہے۔ اچھا جہاں تک مشکل فیصلوں کا تعلق ہے وہ تو رہنے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ دونوں پارٹیز کو اس کا پہلے سے علم نہیں تھا، دونوں میں بڑے سینئر سمجھدار سیاستدان شامل ہیں، انہیں ملکی سیاست اور ملکی معیشت کا بہت اچھی طرح اندازہ تھا، تو یہ مسائل کچھ اور ہیں ان کے، اب وہ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں، ہم ایک دوبارہ سے آئینی اور سیاسی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن شاید 1 یا 2 دن میں چیزیں سیٹل ہو جائیں، اس طرح کی چیزیں سیاسی جماعتوں میں آپس میں مسائل تو آ جاتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ہے، پی ٹی آئی والا سین نہیں بن سکے گا، جیسے آپ نے فرمایا کہ پی ٹی آئی خود ہی نہیں بیٹھنا چاہتی، وہ خود ہی نہیں بیٹھنا چاہتے جب کسی کے ساتھ، تو یہ ممکن نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون کو بھی یہ شاید ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کہ مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت ہو کسی بھی دوسرے اتحادی کے ساتھ، چاہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو، یہ ان کی بھی خواہش نہیں ہوگی، یہ میرے خیال ہے کچھ لوگوں کے مسائل ہیں، وہ شاید جو ڈویژن ہونی ہے منسٹریز کی کہ کس کس نے بننا ہے، تو ظاہر جو لوگ امیدوار ہیں ان کے بھی مسائل ہوں گے، اس حوالے سے میاں صاحب پر بھی پریشر آ سکتا ہے پارٹی میں، پنجاب کا مسئلہ انہوں نے کسی حد تک حل کر لیا، آپ نے دیکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی نامینیشن جو ہوئی ہے ان کی طرف سے، نواز شریف صاحب کی طرف سے، وہ بڑی کلیئر ہے، اس پر کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اس پہ ورکنگ شروع کر دی ہے، چیف سیکریٹری سے ملاقاتیں، کل بھی سیکریٹریز کو انہوں نے بلایا، آج آفیشیل خبریں آنی شروع ہو گئی کہ ان کو سیکیورٹی مل گئی ہے، تو وہ پنجاب والی حد تک تو وہ مطمئن ہے، تو اگر انہوں نے پنجاب حکومت لینی ہے اور آئندہ الیکشن کے لیے تیاری کے لیے انہیں پنجاب میں اگر پرفارم کرنا ہے، اپنی پرفارمنس دکھانی ہے، اپنے پروجیکٹس کو چلا کر لے کر آنا ہے، اپنا منشور جو ہے اس کو عملی شکل دینی ہے، تو انہیں وفاقی حکومت میں بھی بیٹھنا پڑے گا، ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ وفاق کو اگنور کر کے وہ صرف پنجاب کو چلا لیں گے، تو میرے خیال ہے یہ شاید صرف وقت کا معاملہ ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہونے کا، مے بی آج یا کل میں، اور جس طرح سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں اب بہت زیادہ ٹائم اس پہ ضائع نہیں کیا جا سکتا، پھر ہم کسی بحران کا شکار ہو جائیں، اس سے بہتر ہے میرا خیال ہے لوگوں نے سمجھائیں گے کہ ارلیسٹ اس میں اس مسئلے کو حل کر لیا جائے۔ ہاں جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، وہ ظاہر ہے ان میں جب اتحادی حکومت ہے تو ہونا چاہیے، وہ تو جب بلکہ شاید مولانا کو بھی یہ لوگ آن بورڈ لے لیں، وہ تو جب آپ بیٹھتے ہیں تو پھر ہو جاتا ہے، جب ہم بات کریں سیشن چل رہے ہیں، سیشن چل رہا ہے، کیا اطلاعات ہیں ابھی تک آپ کے پاس سلیم شیخ صاحب کے، کیا صورتحال؟ دیکھیں جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیاں بنائی گئی تھیں حکومت سازی کے حوالے سے، ان میں ابھی کوئی گیپ نہیں آیا، ان کے اجلاس ہو رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں اجلاس، اور اس میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ڈیڈ لاک والی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ تھوڑا سا اب ہوتا ہے، ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے حکومت سازی سے پہلے کہ کبھی کوئی بیان آ گیا، کسی نے کوئی بات کر دی، لیکن بیان جو ہے نا جب تک پالیسی بیان کے مطابق ان کا کوئی ترجمان بیان نہ دے تب تک اس کو حق نہیں یہ کسی کو بھی کہا جا جو سکتا۔ اپنے جو خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ موجودہ قومی اسمبلی میں کسی کو قطعی اکثریت حاصل نہیں، وفاقی حکومت کی تشکیل مسلم لیگ نون کی نہیں، پارلیمان میں موجود تمام جماعتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد اراکین پہل کریں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر مرکزی حکومت بنا لیں، ہم مبارکباد پیش کریں گے، مسلم لیگ نون کو کانٹوں کا یہ تاج اپنے سر پر سجانے کا کوئی شوق نہیں۔ اچھا یہ مشورہ دے رہے ہیں، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب شاید الیکشن بھی ہار چکے ہیں اور یہ ان کے ترجمان بھی نہیں ہے، اور یہ نون لیگ کو مشورہ دے رہے ہیں، تو یہ نون لیگ کا جیسے سلیم شیخ صاحب نون لیگ کو نہیں مشورہ دے رہے، وہ پی ٹی آئی کو مشورہ دے رہے۔ یہ مشورہ نہیں ہے، میں اگر شیخ صاحب کی معذرت کے ساتھ دیکھیں، یہ بارگیننگ پوزیشن پیپلز پارٹی کی کمزور کرنے کے لیے اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آپ یہ سارے عہدے مانگ رہے ہو، اگر آپ کابینہ بھی شیئر نہیں کر رہے ہو، ذمہ داری شیئر نہیں کر رہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایوان صدر بھی دے دیں، آپ کو اسپیکرشپ بھی دے دیں، آپ کو چیئرمین سینٹ بھی دے دیں، چاروں گورنر صاحب مانگ رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، تو پھر آصف زرداری صاحب نہیں، ویسے پیپلز پارٹی کا جو طرز عمل ہے، یہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں اپنی طرف سے تو بڑی وہ ٹھیک ہے ان کی پارٹی کے لیے، لیکن کیا یہ قابل عمل ہیں بھی دوسری پارٹی کے لیے؟ ظاہر نہیں ہوں گی۔ مسلم لیگ نون پنجاب کا گورنر کیوں دے گی؟ مسلم لیگ نون سندھ کے گورنر پہ تو کمپرومائز کر سکتی ہے، یا ایون کے پی کے کا گورنر بھی شاید دے کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ معاملات ان کے گڑبڑ ہیں، تو وہاں ان کا اور کوئی اتحادی نہیں ہے اس طرح،
صحیح ٹھیک ہے, بلوچستان کے گورنرشپ میں بھی شاید کوئی ایشو نہ ہو, پنجاب کا گورنر مسلم لیگ نون کیوں دے گی؟ کیوں دے گی؟ ٹھیک ہے ٹھیک نا. بات ہے. اور جو ایوان صدر میں جو اپنا سینٹ کے الیکشن ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کا نمبر ایک آدھ فرق سے مسلم لیگ نون سے زیادہ ہوگا, تو وہاں پہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, سینٹ میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن گورنرز کا ایشو جو ہے نا وہ ایک ایشو بن سکتا ہے ان دونوں کے لیے, لیکن اصل ایشو آئینی عہدے نہیں ہے نا. اصل ایشو ہے کہ پیپلز پارٹی کابینہ میں نہیں بیٹھنا چاہ رہی. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی کابینہ میں نہیں بیٹھے گی تو ہماری حکومت ہر وقت رسک پر رہے گی. ہاں, پیپلز پارٹی اس لیے نہیں بیٹھنا چاہ رہی کیونکہ پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں وہ مسلم لیگ نون سے ڈسٹنس رکھ کے ریوائیو کر سکتے ہیں, ساتھ جڑ کے نہیں ریوائیو کر سکتے. تو اپنے پارٹی کی پالیسی یا پارٹی کا فائدے کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں. اچھا نور اللہ صاحب, کیا یہ پروپوزیشن ایک ہم ذرا گھڑتے ہیں بیٹھ کے یہاں پہ کہ ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف انکار کر چکی ہے, نون لیگ جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں جی کہ ہم اتنا بوجھ کیوں اٹھائیں وزیر اعظم اور کابینہ بنا کے, تو پیپلز پارٹی اگر یہ پیشکش کرے کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی نہ صحیح آپ ہمیں سپورٹ کریں, ہم وفاق میں حکومت بنا لیتے ہیں سندھ میں اور وفاق میں, اور وہ منسٹریز نہ لیں. نہیں منسٹریز کیوں نہ لیں, جب حکومت وہ بنائیں گے تو وہ پھر لیں. ہاں نہیں, پھر نون لیگ یہی اسی پوزیشن پہ چلی جائے پیچھے جی ٹھیک ہے کہ آپ بنائیں حکومت وفاق میں اور یہ آئینی لیڈ آپ کریں, ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ بیٹھیں. میرا خیال ہے آصف زرداری صاحب اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. اچھا وہ تیار ہے, وہ اس بات کے لیے تیار میں ہے. آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں, خبر دے رہے ہو؟ خبر دے رہا ہوں. آج صبح جب شیخ صاحب کا ٹائم ہم کھائے جا رہے ہیں, لیکن آج صبح جب یہ سب بڑے دل دے آج صبح جب یہ پیپلز پارٹی کے جو کمیٹی کے ارکان ہیں نا وہ تیاری کر رہے تھے, میری ان سے بات ہوئی تھی. میں نے ان کو بتایا تھا کہ کل مسلم لیگ نون کے اجلاسوں میں کیا ہوتا رہا ہے, تو حکومت بنانے کو تیار نہیں ہے کہ ہم تنہا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں. وہ میں آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں. میرا سوال تھا, میں نام نہیں لے رہا, کہ مسلم لیگ نون تو پیچھے ہٹ رہی ہے, وہ تو حکومت نہیں بنا رہی, تو پھر آپ کس طرح, انہوں نے کہا ہم بنا لیں گے. کس کے ساتھ؟ پی ٹی آئی تو نہیں بنائے گی. کہتے پھر مسلم لیگ نون پیچھے بیٹھ جائے, ڈرائیونگ سیٹ پر ہم آنے کو تیار ہے, بنا لیں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دے ووٹ, ہم تیار ہیں, باقی فارمولا بنا لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کو اس چیلنجز کے باوجود ہم وزارت عظمیٰ پر بیٹھنے کو تیار ہیں. مسلم لیگ نون تو چیلنجز کی وجہ سے پیچھے, اور وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ بے شک کابینہ میں نہیں آتی نہ آئے. نہیں, وہ تو فارمولا طے ہوگی, کابینہ میں نہیں بھی آتی تو ابھی پیپلز پارٹی چلا لے کر لے گی, اصل سوال تو یہی بن جائے گی, بیٹھ جائے گی. لیکن اس میں ایسے ہی ہوگا نا کہ جیسے اس وقت اب پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ ہم کابینہ میں نہیں بیٹھیں گے, اور جو خواجہ سعد رفیق کے آپ ٹویٹ کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے دعوت دی ہے کہ پی ٹی آئی آئے اور حکومت بنا لے, گو کہ پی ٹی آئی اپنی طرف سے اعلان کر چکی ہے کہ وہ مرکز اور پنجاب میں جو ہے اپوزیشن میں بیٹھیں گے, حکومت سازی کا حصہ نہیں بنیں گے. یعنی ابھی حکومت سازی شروع نہیں ہوئی, اس سے پہلے جو ہے وہ آفیشلی اعلان کر چکے ہیں کہ ہم مرکز اور پنجاب میں جو ہے حکومت میں نہیں جا رہے, اپوزیشن میں بیٹھیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو یہ آپشن دے دی جاتی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے, کیونکہ یہ دو ہی پارٹی ہیں جنہوں نے حکومت سازی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اگر مسلم لیگ نون کہتی ہے جی آپ آئیں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھیں, بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنا دیں, اور ہم جو شرائط آپ نے رکھی تھی ہم بھی وہی رکھتے ہیں کہ ہم آپ کی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن آپ کو ووٹ دے دیں گے, صوبے میں ان کی حکومت ہوگی, اور جس طرح ابھی امداد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ پنجاب میں اپنا جو ہے ووٹ بینک بڑھائیں گے, پنجاب کی عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور کیونکہ بات بھی یہی ہے کہ جس کے پاس پنجاب ہوتا ہے اس کے پاس پاکستان ہوتا ہے, تو ہاں بڑا مشکل ہوتا ہے پنجاب کے اگر وہ پنجاب میں آئیڈیل ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے اگر مسلم لیگ نون یہ کہے کہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جائیں, وزارتوں میں نہیں بیٹھتے. پیپلز پارٹی تو مسلم لیگ نون سے پاور شیئر نہیں کرنا چاہ رہی, پالیسیز شیئر نہیں کرنا چاہ رہی نا. جب کابینہ میں مسلم لیگ نون ہوگی, یہ خبر یہ بھی چل رہی ہے نا, یہ ہمارے جیو کے جو بیورو چیف ہیں لاہور کے انصاری صاحب, انہوں نے کہا کہ جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پنجاب کے اندر بیوروکریسی جو ہے وہ ان کی بات سنے, اس طرح کا کوئی بندوبست کیا جائے. وہ تو جب پاور شیئرنگ ہوگی نا, دیکھیں جب بہت آگے کی بات ہے, یہ منسٹریز مل جائیں گی, مرکز کے ایشوز ہونے نا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ویسے بھی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کنسرن تو اس لیول تک ہے کہ ایس پی ہمارا ہونا چاہیے, ہمارے ورکروں کی بات وہاں پہ سنی جانی طرح سے نہیں چاہیے. ہوتا انڈیویجول ایس پی پہ, لیکن جب وہ پاور شیئرنگ ہوگی دونوں پارٹی سر جی یہاں پہ چوئی انصار صاحب کے علاقے میں کوئی کمشنر, کوئی ڈپٹی کمشنر ان کی مرضی کے بغیر, اچھا یہ کوئی انیشلی گجرات میں پلان فار چودھری پرویز علیہ صاحب جو تھے, انہوں نے وہ اٹک اور گجرات یہ دو ان کے ضلع تھے. دیکھیں اگر وہ یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ بدلتے رہتے ہیں, اس لیے اس کو فکس نہیں کیا جا سکتا میرا خیال ہے. اچھا جو جہاں تک وہ پاور شیئرنگ کا, میری خبر ویسے یہ تھی کہ نواز شریف صاحب
نہیں چاہتے کہ ان کے بغیر مسلم لیگ نون کے بغیر وفاقی حکومت بنے. ان کے ساتھیوں نے یہ مشورہ 3-4 دن سے چل رہا ہے وہاں پر, جب ان کی مشاورت چل رہی ہے سب لوگوں کی, تو انہوں نے یہ پہلے مشورہ دیا ہے کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہوتے, جس طرح پیپلز پارٹی آفر کری ہے اس طرح کا کر لیں. تو میاں نواز شریف صاحب اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم الگ ہو کے بیٹھ جائیں اور اکیلی کوئی دوسری پارٹی پوری حکومت بنا لے. اچھا, دوسرا جو مشکلات کا معاملہ ہے وہ ان دونوں پارٹیز کو پہلے سے پتہ ہے, پہلے 16 ماہ کی حکومت بھی انہوں نے لی تھی. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس سارے انتظامات کے بعد یہ اتنا بڑا ایک ہم جس میں سے گزرے ہیں, الیکشن کا مرحلہ اور نواز شریف صاحب کی واپسی اور ساری کیمپین اور لوگوں میں جانا, اپنا نیا بیانیہ بنانا, مجھے نہیں لگتا کہ یہ دونوں پارٹیز کوئی اس قسم کا بحران بنائیں کہ جس میں ہمیں دوبارہ سے الیکشن یا کسی اور صورت میں جانا پڑے. یہ تھوڑا سا نیگوسیشن ہو رہی ہے, گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے, اس کے بعد حکومت بن جائے گی. موسٹ پرابلی اسی صورت میں بنے گی کہ شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہوں گے اور بہت زیادہ اگر کوئی مسائل ہوئے تو بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ہو جائے گی. دونوں جماعتیں کابینہ میں شامل ہوں گی. اچھا جی, دونوں جماعتیں کابینہ میں شامل ہوں گی. اور دامن کوئی نہیں بچھائے گا اپنا؟ نہیں, وہ اس کا گنجائش نہیں ہے. میری خبر کے مطابق اس کی گنجائش نہیں ہے. دونوں اس میں شامل ہوں گے. یہ دونوں بڑے آپس میں ڈیسائیڈ کر چکے ہیں. تو پھر یہ چل کیا رہا ہے شیخ صاحب؟ نہیں یہ دیکھیں, اتنا یہ پبلک کنزمپشن کے لیے چیزیں چل رہی ہیں یا اپنی سپیس اور اپنے وہ جو انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کا تحفظ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تو اعلان کیا گیا نا کہ کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی پیپلز پارٹی وفاق میں, تو آنے والے وقتوں میں فیصلہ ہونا نا اس کا. ہو سکتا ہے کہ بڑے لیول پر کوئی ایک ملاقات ہو جائے جس میں شہباز شریف صاحب ہوں, آصف علی زرداری صاحب ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ ایون نواز شریف صاحب جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کر لیں اور ان کو اس چیز پر آمادہ کریں کہ جناب آپ نے ووٹ دیا ہے تو آپ اپنے حصہ بھی اس میں لیں, آپ اپنی وزارتیں لیں, کچھ آپ جو ہے نا کابینہ کے ذریعے پاکستان کو آگے لے کر جائیں. یہ نہیں ممکن ہو سکتا. اور ویسے بھی اگر دیکھیں ووٹ اگر دے ہی دیا ہے تو اگر کل کو اس کی حکومت کی کوئی جو ہے نا اس کے بیڈ امپیکٹ کسی بھی حکومت کو وہ دیکھنے پڑیں گے تو پھر جو ہے وہ اس میں پیپلز پارٹی کا شیئر ہوگا کہ بھی آپ بھی اس حکومت کا حصہ تھے. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کابینہ کا حصہ نہیں تھے. ووٹ دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا اس حکومت کی اون کرنی ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس کو ڈس اون کریں. یہ تو ایک ہوتا ہے کہ الیکشن جب ہو رہے ہوں تو اس وقت آپ اپنا بیانیہ کوئی بنا لیتے ہیں, لیکن جب آپ حکومت میں ہیں تو پھر حکومت میں کوئی وزیر آپ کو ملے یا نہ ملے. چلیں صحیح ہے. وہ ایک اور نقطہ ہے کے پی کے کی گورنمنٹ کا, وہاں پر حکومت سازی بلوچستان کا ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کے. لیکن ایک وفاقی حکومت میں ایک چھوٹا سا میرے خیال میں چیز باقی ہے کہ ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا کمپلیٹ. نوٹیفیکیشن کے بعد 72 گھنٹے ہیں جو اچھا 2018 میں کتنی دیر میں ہو گئے تھے نوٹیفیکیشن جاری؟ شیخ صاحب یاد ہے کچھ؟ اتنا ٹائم نہیں لگا تھا. نہیں یاد نہیں ہے, لیکن وہ اتنا ٹائم نہیں لگا پروسیس میں واضح اچھا یہ جو لیگل لیگل میں بڑا ٹائم لگ وہاں گیا. بھی 72 گھنٹے لگ گئے تھے. جو آئین میں جو گیون ٹائم ہے, جو گیون ٹائم ہے ابھی تک ساری چیزیں اس کے مطابق ہو رہی ہیں, کوئی چیز اس سے باہر نہیں جا رہی ہے. جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے بعد 3 دن کا ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے آزاد امیدواروں کے پاس اپنی لیے. میں وہی عرض کر رہا ہوں دونوں پارٹی, میں اس میں کہہ رہا تھا کہ دونوں پارٹیز کے پاس یہ بھی گنجائش ہے کہ آزاد امیدوار ان میں شامل ہو سکتے ہیں. مے بی وہ بہت بڑی تعداد میں نہ ہو لیکن کچھ تھوڑے بہت تو ہوں گے. نہیں وہ ہو رہے ہیں, آج بھی ابھی ہوئے ہیں تھوڑی دیر پہلے جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ ایم این اے جو ہے بکر سے انہوں نے بھی شرکت کی ہے اور ایم پی ایز ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے. ابھی کوئی 10 منٹ پہلے کی بات ہے یہ شرکت کی اور یہ ہوتے رہیں گے. اس میں پی ٹی آئی نے ایم ڈبلیو ایم میں جو شامل کرنے کی کوشش کیا وہ بھی ابھی مکمل نہیں ہو سکی ہے, وہ سارا بھی ہونا ہے. وہ کریں گے, وہ چند دنوں, وہ تھوڑا سا ٹائم ہے. اچھا یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پارٹی پوزیشن کلیئر ہوگی. آپ سنی اتحاد کونسل میں کراچی میں وہ کر رہے ہیں. اصل میں دیکھیں جتنا بے شک ڈیو پروسیس جو ہے اسی کے مطابق چل رہا ہے, آئین کی جو مدت ہے الیکشن کے بعد نوٹیفیکیشن کی اس کے اندر چل رہا ہے, لیکن ہم عام حالات میں نہیں ہیں, ہم ایک خاص حالات سے گزر رہے ہیں. ایک اسپلٹ مینڈیٹ آیا ہے اور اس کی ساکھ خراب جتنا جلد جتنا اس کو ڈیلے کیا جائے گا پروسیس کو, حکومت سازی کے پروسیس کو اور نوٹیفیکیشن کے پروسیس کو, حلف برداری کے پروسیس کو جتنا ڈیلے کیا جائے گا اتنی چیزیں کمپلیکیٹڈ ہوتی جائیں گی, صورتحال اتنی گمبھیر ہوتی جائے گی. دیکھیں نا مطلب آج ہم بات کر رہے ہیں, آج 17 تاریخ ہے, 8 تاریخ کو الیکشن ہو گئے. اتنے عرصے میں تو حلف چلف ہو جاتے ہوتے ہیں, اتنا لمبا معاملہ نہیں جاتا. اور پھر ایک بحران سے ملک گزر رہا ہے, ہم نے آئی ایم ایف کی طرف جانا ہے, تو کچھ چیزیں ڈیلے ہیں, مطلب عام معمول کے مطابق نہیں چل رہا کچھ نہیں. ڈیلے تو پھر یہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف سے ہے نا, اگر یہ اناؤنس کر دیں
کہ جی کہ بلائیں اجلاس ہم نے کر ایگزیکٹلی دیا. ایک تو نوٹیفیکیشن، لیکن نوٹیفیکیشن سے ہٹ کے بھی پوزیشن تو آپ کو کلیئر ہے نا. اب میکسیمم راجہ پریز اشرف صاحب نے بلانا نا اجلاس. ہاں مطلب اسپیکر نے صدر کو کہنا ہے یا صدر براہ راست بھی بلا سکتے ہیں، لیکن پوزیشن تو کلیئر ہے، مخلوط حکومت بننی ہے. جی کتنے انڈیپینڈنٹ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیں گے، اوکے. بننی مخلوط ہے تو بیٹھ کے یہ بھی طے طے کر ہے. لیں. اچھا طے یہ کر لیں بھی بیٹھ کے. گڑبڑ پھر مطلب پیٹی ایشوز کے اوپر ہے. پاور شیئرنگ پہ گڑبڑ ہے. پاور میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ یہ پاور شیئرنگ یعنی کہ ملک اور قوم کیاس میں ہے، گڑبڑ ہے، بحران ہے، فرق کوئی نہیں پڑنا. پڑھنا چاہیے، اور میرا خیال ہے آج پڑھا ہے. پڑھ رہا ہے سر؟ میرا خیال ہے آج پڑھا ہے. دیکھیں اچھا آج پڑھا ہے. آج پڑھا ہے. کس طرح آپ کو لگا ہے؟ ٹیلی فون آیا کوئی؟ نہیں، جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نا آج کی، جو اسلام آباد میں چل رہی ہیں، آج کافی حد تک چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی. کل کا دن جو تھا نا، کل مسلم لیگ نون کے جو رابطہ کمیٹی کے لوگ تھے، انہوں نے اپنی قیادت کو بریفنگ دینے آنا تھا لاہور. میٹنگیں ہو رہی ہیں اسلام آباد. تو وہ کل کا دن ایک دن جو ہے وہ ایک طرح سے ضائع گیا ہے کہ دونوں پارٹیاں نہیں بیٹھی. آج وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور آج یا میکسیمم کل تک کافی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اچھا آج چونکہ ان کے اجلاس بھی چل رہے ہیں. میاں صاحب کا گھر مری میں بھی ہے، میاں صاحب پلاؤ اتھے چلے جائیں. ہاں لیکن وہ چونکہ یہ چیز دیکھیں وہ کمیٹیز بنا دی ہیں، وہ کر رہی ہیں. پنجاب میں بھی تو اور کر رہے ہیں نا ایک معاملات. ایک سیاسی جو عمل ہے اس میں وہ جب پولیٹیکل پارٹیز اپنی کمیٹیز بنا دیتی ہیں وہ اس پہ پرفارم کر رہی ہیں، وہ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں. دوسرا پی ٹی آئی نے بھی جو احتجاج وغیرہ کی کال دی تھی، وہ جیسا بھی رسپانس آیا مکس ان کا، اس کے مطابق میرا خیال ہے پولیٹیکل پارٹیز کو احساس وہ تو پروٹیسٹ جو ہوتا ہے نا فریم آف مائنڈ، اس سے تو تقریباً جب گورنمنٹ میں تھے تب بھی تھے، گورنمنٹ سے باہر بھی تقریباً ان کو جی وہ ان کا معاملہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے. اور اب تو چونکہ انہیں حکومت بھی نہیں مل رہی کے پی کے علاوہ، پرابلی اگر کے پی ملے تو اس کے علاوہ کہیں اور ملنی بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ ان کا احتجاج وغیرہ کا سلسلہ کے چلتا پی میں رہے ان گا. کا وزیر اعلیٰ وہی رہے گا. جی ہاں جی بالکل. ابھی تک کے مطابق تو وہی ہے، اور دیکھیں آگے جا کے کوئی اناؤنسمنٹ نہ کر دیں، لیکن جو نام اناؤنس کر دیا گیا وہی نام ہے. نہیں انہوں یہ نے اچھا پروٹوکول بھی مانگ لیا نا. کیا جی؟ انہوں نے پروٹوکول بھی مانگ لیا بطور سی ایم کا، چیف پروٹوکول بھی مانگ سیکرٹری کو، رائے جی کو کہ مجھے پروٹوکول دے بطور سی ایم. ہاں یہ آج وہ پروٹیسٹ کو خطاب بھی کیا گنڈاپور صاحب نے. جی ہاں. تو یہ محاذرائی والی کیفیت نہیں ہے کہ ایک بندہ جس کا نام 9 مئی جیسے واقعات میں لیا جا رہا ہے، یا تو پہلے وہ وہاں سے کلیئر ہو جاتے، اگر نہیں تو پھر اگر وزیر اعلیٰ کی گرفتاری کے آرڈر آ جائیں تو بڑی ایمبیرسنگ سی سچویشن. نہیں میرا خیال ہے اس طرف اب معاملات نہیں جا رہے، کیونکہ وہ کل پرسوں سے سرفیس پر ہیں، سامنے آ گئے ہیں، پہلے روپوش تھے. تو اس طرح کی کوئی ہرڈل نہیں ہے. اب جو ڈرائیونگ سیٹ پر وفاق میں ہوگا نا، جی یہ اس ان کے اوپر ہوگا کہ وہ کس طرح لے کر چلنا چاہتے. انہوں نے تو پوری کوشش کرنی ہے، انہوں نے تو ہر ممکن کوشش کرنی ہے، لیکن ان کو موقع نہیں دینا محاذ آرائی کے لیے. فرض کر لیں میکسیمم وفاق اور فیڈریشن اپنا صوبے کا ایشو ہوتا ہے فنڈز کا، این ایف سی کے جی کچھ اختیارات کا ایشو ہوتا ہے. لا اینڈ آرڈر میں ظاہر ہے کے پی کی ذرا حساس ہے، وہاں پہ کچھ ہماری فیڈرل فورسز بھی آپریشنز کر رہی ہیں. یہ ہم نے جب ابھی تو 18ویں ترمیم آ گئی ہے، ایک وہ دور تھا جب 18ویں ترمیم نہیں تھی اور پنجاب کی اور وفاق کی جو ٹسل تھی وہ. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، میں گزارش ہی کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. جی وفاق میں بیٹھے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے یا کوئی اور ہے، اگر ان کو یہ پتہ ہے نا، پہلے سے پتہ ہے سب کو کہ انہوں نے محاذ آرائی کرنی ہے، ان کو موقع نہیں دینا. کیسے؟ سر کافی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کی کوئی جو بھی ڈیمانڈ ہے پوری کر لیں. فرض کر لیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں این ایف سی کا ہمارا اتنا حصہ بنتا ہے، جناب یہ لے لیں، ہمیں فلاں میٹنگ میں فلاں دورے پر لے جائیں، یہ چلیں آپ چلیں. جس طرح ماضی میں تھا کہ میاں صاحب کے اوپر الزام تھا کہ وہ چائنا نہیں لے کر جاتے تھے پرویز خٹک کو یا مراد علی شاہ صاحب کو. تو اس طرح کا کسی قسم کا موقع نہیں دینا چاہیے. اور ایک بریک لے لیں. اور یہ یہاں پہ بریک والی بڑی سختی ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور پھر یہیں سے بات آ کے شروع کریں گے کہ اگلی حکومت کے چیلنجز کہ محاذ آرائی ملک کے اندر نہ بڑھے، اس پر قابو کس طرح وہ پائے گی. بڑا مشکل ٹارگٹ ہے، ہارڈ ٹارگٹ جس کو کہتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ویلکم بیک. اور بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو آنے والی حکومت ہے جس کی بھی ہوگی اس کے پاس محاذ زرعی کم کرنے کا جو مارجن ہے وہ کتنا ہوگا اور وہ کس طرح احتراز برت سکے گی. یہ امداد سمرو صاحب بتا رہے تھے موٹے موٹے پوائنٹس کہ یہ مسائل ہو سکتے ہیں اگر علی امین گنڈا پور صاحب بنتے ہیں اور یا کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف چونکہ محاذ زرعی سے نکل ہی نہیں رہی تو انہوں نے ایک دو بتائے کہ جی این ایف سی والا معاملہ ٹھیک رکھیں, وزیر اعلیٰ کو ڈیو پروٹوکول دیں اور وہ جو کہے کہ مجھے یہ افسر نہیں چاہیے وہ افسر نہ دیں, ان کو ان کی مرضی کے افسر دے دیں کیونکہ گورننس کا ایشو تو ان کا ہے. تو اس کے علاوہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک چلے میرا گی خیال ٹھیک چل جائے گا اگر فیڈرل فرض کر لیں کہ فیڈرل بجٹ سے کوئی پروجیکٹ نہیں؟ اگر 9 مئی والے کیس میں ان کو سزا ہو گئی پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے قانونی معاملات الگ ہے, میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. نہیں یہ بھی مسئلہ پولیٹیکل ہے. پولیٹیکلی یہ ہوگا نا مسئلہ کہ اب وزیر اعظم کو ڈیل کس طرح پھر کرے گا یا پھر دیکھو فیڈرل نا, ایک ہے نا آپ کی نیت کہ بھئی ایک لیگل ایشو ہے اس میں ان کو سزا, پھر وہ محاذ زرعی کر لیں تو کچھ نہیں ہوتا نا. اگر ایک سموتھ چیز چل رہی ہے اس میں وفاق ان کو کوئی موقع نہ فراہم کرے, میں یہ گزارش کر رہا ہوں. لیکن اگر چلتے ہوئے اپنا وزیر اعلیٰ سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے قانون اپنا حرکت میں آئے تو اس کو تو کچھ نہیں کر سکتے نا. اچھا اٹس سو ایزی نہیں ایزی نہیں ہوگا, یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا کہ وزیر اعلیٰ 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ہے جو مفروض ہے. اچھا یہ سائیکی کیا ہے کہ اسی بندے کو لگانا اور وہ کابینہ میں بھی مزید ایسے 4-5 لوگ اگر شامل کر دیتے ہیں. فیڈرل میں تو عمر ایوب صاحب کو آپ لے آئے نا, آپ کے لیے دیکھیں آپ کو ارادے پتہ چل گئے نا. میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ محاذ زرعی کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ ان کو موقع نہیں دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں
अच्छा, यानी मेरा- ये- आप ये- कराते का ये- पता ये- चल ये गया जो ये जो बता रहे हैं ये मुमकिन नहीं इनका होगा। एक बात ठीक है कि उनको जो लेकर आया गया अली मीन गंडापुर को, इसकी वजह यही है कि महाजराई की तरफ लेकर जाना है। अब देखें दूसरी पार्टी जो वफाक में बैठी होगी वो कैसे, अब अगर ये KPK में से महाजराई होती रहे और वफाकी हुकूमत जो है वो चुप करके बैठी रहे, ये तो मुमकिन नहीं है। और इसके पीछे सारा यही है कि किसी भी हुकूमत को स्टेबलाइज नहीं होने देना, असल मकसद नामजदगी का ये है। अब हल कोई देखना, नहीं फिर इसके इसका अलावा? हल कोई नहीं है फिलहाल, अगर जब तक के या के कोई वो बर्दाश्त नामजदगी- पास कर या बर्दाश्त कर, वो अच्छा, बर्दाश्त नहीं, ऐसा करने के नहीं लिए होगा। मेरा जी। ख्याल है देखें ये इस तरह से सिस्टम चल नहीं सकता कि वज़ीर आला एक ऐसे शख्स को लगा दिया जाए जो 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस हो, जिनके केसेस चल रहे हैं, और सर, हल क्या है? और उन्होंने तो यही करना, वो मेरा ख्याल है वो नहीं बन सकेंगे, वज़ीर आला नहीं वो बन तो सकेंगे। अच्छा हाँ, मेरा ख्याल है पॉलिटिकल अमल बहुत अली मीन बड़ा गंडापुर साहब वज़ीर आला नहीं बन सकेंगे। सियासी अमल बहुत बड़ा हाल होता है। अच्छा सियासी अमल पे यकीन रख के उनको साथ लेके चलने की कोशिश करें। देखिए उन्होंने एक जेस्चर दिया है, जी सब कुछ के बावजूद उन्होंने असेंबली में बैठने का ऐलान किया, वरना असेंबली छोड़ते हुए देर नहीं करते ना, रिजाइन कर देते, नहीं, वो अपनी तो हुकूमतें गिरा दी। ठीक 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 उन्होंने कहा हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे, अगर लेकिन हार आज गए तो। एहतजाज की कॉल भी दी हुई थी उन्होंने। एहतजाज तो कर ले, कोई इशू नहीं है ना, पुरअमन एहतजाज करते हैं, तोड़ फोड़ नहीं करते, सड़कों पे आते हैं, एहतजाज कर ले। मतलब ये तो हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद लोग जो हार जाते हैं इलेक्शन करते अपना धांधली का शोर मचाते रहते हैं। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो हैं बलूचिस्तान में, वो इलेक्शन के दिन से धरना देकर बैठे हुए RO ऑफिस के बाहर। एहतजाज करना राइट है, कर ले। हाँ, अमन अमान की सूरत हाल पैदा करेंगे तो फिर रियासत जो है वो अपनी रिट बनवाए वहाँ पे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप पॉलिटिकल अमल के जरिए रोक सकते हैं। आप किसी किस्म की ऐसी कोई सूरत हाल वो बनाएं तो उसको सामने बिल्कुल महाजाराई का जवाब महाजाराई से देंगे तो सूरत हाल बिगड़ेगी, फिर उनका मकसद हल होगा। तो उनको बड़ा प्यार से मोहब्बत से लेकर चलने की कोशिश करें। ये जो जेस्चर है ना कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, पंजाब में भी और मरकज में भी, ये बड़ा जेस्चर है। वो अगर वो कह सकते थे कि जी हम तो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, हम मानते ही नहीं है, 180 की डिमांड कर रहे हैं ना कि हम 180 जीते हुए, पंजाब में वो समझ रहे हैं कि हम जीते हुए, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं कुछ समझदार सैन एलिमेंट जो है ना PTI के अंदर मौजूद है, जो उनको ये कह रहा है कि यार जो मिला है ना इसके साथ लेके चलो और अपने लिए सिस्टम में जगह पैदा करो। तो जगह पैदा करने की कोशिश करेंगे। मैं इससे थोड़ा सा वो इख्तलाफ करूंगा कि एक तो वो 180 से जो चले थे कि हमारी 180 सीटें हैं, फिर उन्होंने 150 कहीं, और कल उनका बयान आ रहा था कि हमारी 100 सीटें हैं। तो एक तो वो आराम आराम से नीचे आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये तो अच्छी बात नहीं। हाँ मैं ठीक वही है बात कर रहा हूँ ना, ना, रियलाइज मैं वही कर रहे हैं ना बात कर चीज़ों की। देखें, जब अदालतों में जाना है केसेस, या इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना है, या इलेक्शन कमीशन के पास जाना है, तो कोई सबूत लेके जाना है ना। वो टीवी चैनल के स्क्रीनशॉट्स के साथ तो केस नहीं चल सकता। और अगर वो उनके पास सबूत नहीं है, उन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो सबूत नहीं है, तो उसके मुताबिक वो क्या शोर मचा सकते हैं। हाँ, सड़क पे खड़े होकर शोर मचाना अलग बात है। जो उसका लीगल पोजीशन है वो तो यही होगी कि उनके पास अगर सबूत नहीं है तो वो केस नहीं बनते। और जो कितने केसेस आ गए हैं, कितने एतराज़ात आ गए हैं, वो बहुत थोड़ा सा नंबर है। दूसरी चीज़ ये है कि 45 वाले फार्म तो वो उन्होंने दस्तों के दस्ते पकड़े हुए हैं। हाँ, 45 अच्छा वो भी सीट्स के लिए कर रहे हैं इसी अगर वो भी 45 45 अच्छा वो भी अगर कॉपीज हैं जो कि ओरिजिनल इलेक्शन कमीशन के साइन और स्टैंप के साथ नहीं है, तो फिर जितना मर्जी ढेर लगा लें ना। आप अगर सोशल मीडिया से, टिकटॉक से और व्हाट्सएप से उठाने हैं तो फिर तो जितना मर्जी ढेर लगा लें, उनकी कोई वर्थ नहीं होगी, उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। दूसरा, जहाँ तक अली मीन गड्डापुर साहब का ताल्लुक है, बहुत अच्छी बात है, इफ़हाम व तफ़हीम के साथ चलना चाहिए। दूसरी तरफ इमदाद सुमर साहब कह रहे हैं कि अगर वो कोई कानून के लिए उसके लिए अमन अमान के लिए कोई ख़तरा बनता है तो कानून अपना रास्ता ले। तो जो शख्स ऑलरेडी एक बन चुका है उसके लिए क्या किया जाएगा? अच्छा, फिर अगर अली अमीन गड्डापुर साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी तो फिर बाकी लोग भी जो है अदालतों को फेस कर रहे हैं या जो जेल में है, मुकदमा विथड्रॉ तो नहीं हुए उसमें। लेकिन नहीं, ये नहीं, देखिए ये कहना- मुकदमा विथड्रॉ हो तो फिर आप बात करें ना। अच्छा। अभी तो मुकदमा चल रहे हैं, मैं मुकदमा yes कर चल रहा हूं। जाए, साबित हो जाए तो फिर ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकसूर है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी वो मुलजिम है। जी हाँ, तो मुलजिम वो वजीर आला नामजद हो सकते हैं, बन सकते हैं, महाजाराई वो करेंगे, उसके बाद फिर ज़ाहिर स्टेट फेडरल गवर्नमेंट तो फिर उसके बाद करेगी ना। हम तो बात करें सिर्फ पॉलिटिकल। सर हुकूमतें सियासी अंदाज में चलती है। ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं इमदाद साहब के। देखें, अभी उनके ऊपर मुकदमात हैं, अभी उनका ट्रायल नहीं शुरू हुआ। जब ट्रायल होगा, अदालतें कोई फैसला करेंगी तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। फिर पहले एक नहीं देखिए ना, जस्टिस की बात होती है। इमदाद साहब ने जिस तरह कहा कि उन्होंने कहा कि हम पंजाब में और वफाक में अपोजिशन में बैठेंगे, जेस्चर है, वो क्लियर कर दिया उन्होंने, ठीक है बिल्कुल कि ना। हम अच्छा, इस इसी तरह ये पोजीशन भी में एक नहीं हैं। जेस्चर है KPK में Exactly. कि यही होगा
किसी को करना है। हाँ, जिस ने 9 मई के हमले किए, और वो बड़ा ओपन सीक्रेट है कि जिस तरह करके उन्होंने चीजों को मैनेज देखें किया। ये इस वजह से किया गया है, तो ये महाज रही एक माइंडसेट है। महाजराई, या इसको आप कह लें कि ताकत, वो समझते हैं कि हमारे पास ताकत है और हमारी ये मर्जी है, हमने ये शख्स दे दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आइंदा जो भी हुकूमत आएगी, चाहे केपी के बाद वफाक में भी या दूसरे सूबों में भी आएगी, तो वो आसानी नहीं होगी इतनी उनके लिए, क्योंकि जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार जो भी जीत कर आए हैं वो असम्बलियों में तो बैठेंगे, लेकिन असम्बलियों में बैठते किस तरह हैं और किस तरह वो आगे हुकूमत को, हुकूमती निज़ाम को लेके जाते हैं, ये बहुत बड़ी अहम बात है। क्योंकि अगर पंजाब में भी देखें तो पंजाब में भी पीटीआई का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब उसको देखना है कि पंजाब में, ठीक है, मुस्लिम लीग नून ने जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर अब वो अकेली इस पोजीशन में है कि चाहे वो मुस्लिम लीग और भी आ गए हैं, और पीपल्स पार्टी नोटिफिकेशन और भी आ गए हैं। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन ने 4 जो हैं नोटिफिकेशन जारी किए हैं, 7 जिनमें चौधरी हुसैन अल्लाही, मोहम्मद अलियास चौधरी, डॉक्टर निसार अहमद IPP के एक हो गए हैं, गुल असगर खान साहब, और इसी तरह और भी हैं बाकी। तो नोटिफिकेशन तो आना शुरू हो गए हैं। ये जितना जल्दी ये तो आते रहेंगे, जब तक सारे नहीं आ जाते ना तब तक इसको हम फाइनल रिजल्ट नहीं कहते। सवाल जब सारे आ जाने चाहिए। हाँ जी, सारे आ जाने, सारे असल बात यही है कि आ जाने चाहिए, बहुत आखिर हो गई है। हाँ, तो अच्छा, जो मैं बात कर रहा हूँ, जिस पे मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, शाह साहब, आपके मुखालिफ का आपको पता हो ना वो आपके खिलाफ क्या चाल चल सकता है, हाँ, या उसने सारे कार्ड्स आपके सामने शो कर दिए, तो कितना आसान है आपको उसके हैंडल करना, बहुत आसान होगा ना। हाँ, आप अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने अपना कार्ड शो कर लिया है कि मैं तो ये करूँगा, मेरे पास। अभी देखें वो PM के टिकट्स चल रहे हैं कि ये जो इंतखाबात हैं इनके नताइज से अब आगे निकल के ना चलने की जरूरत है। एग्जैक्टली वो जो मैं बात कर रहा हूँ, जी, कि अभी तक सारे मामला आगे जा चुके होने चाहिए थे। रुके हुए हैं ना, रुके हुए। मसला यही है कि रुके हुए हैं। और ये क्यों रुके हुए हैं यार? ये अभी हमारी इन 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने अभी इनका कुछ सीखना बाकी है। उनको बड़ा वो इमदाद सुमरो साहब, नूरुल्लाह साहब आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं, मुस्कुरा लेकिन रहे हैं, ये- मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं ये बात शरारती है कि अंदाज प्राइम में। मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि ये मामला हल हो जाना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अगले आगे बढ़ जानी चाहिए चीजें। 2-3 रोज में जो है ना ये मामला हल हो जाएंगे, क्योंकि जो इन पर अच्छा, एक और मसला आना है आगे चल के, क्योंकि बलूचिस्तान में 11 सीटें मौलाना फजलुर रहमान साहब की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कितनी 11 है? 11 उनकी भी 11 है। जी, उनकी मेरा ख्याल है नंबर ठीक कर ले, नंबर ठीक नहीं है। मौलाना साहब की शायद कुछ कम है। अच्छा, हाँ, मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी की है, पीपल्स पीपल्स पार्टी पार्टी की की सबसे ज्यादा है। तो वहां पर जरदारी साहब ने बोल दिया कि जियाला वजीर आला होगा, जाहिर है कि उनका हक बनता है। तो वहां पर अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को कुछ नहीं मिलता, जो कि वो देख रहे हैं कि वजीर आला उनका हो या KPK का वजीर आला उनका हो, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब कितनी टेंशन क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, मौलाना साहब ने तो अभी तक जो उनकी पोजीशन है उसमें वो ऐलान कर चुके हैं कि वो बलूचिस्तान में भी हुकूमत में नहीं बैठेंगे, वहाँ पर भी। तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत बना लेंगे। नहीं तो उनको मनाए बगैर जो है वो आगे चलना मौलाना चाहिए। साहब मान जाएंगे कभी किसी पोजीशन पे आके। अच्छा। देखिए, मौलाना साहब बानी पीटे जितनी बड़ी टेंशन शायद क्रिएट ना करे। देखिए, उन्होंने रास्ते बंद नहीं किए हुए मुज़ाकरात के। लेकिन वो जा तो उसी तरफ रहे हैं, PTI की तरफ। वही कह रहा हूँ, लेकिन वो अभी गए होप नहीं, है, वो अभी गए नहीं होप ना, है, अभी जहाँ गए उस नहीं। तरफ ही रहे हैं। देखिए, इनको इंगेज करेगा। अब जिस तरह ये अपने हुकूमत साजी के मामला से इधर उधर होंगे ना, तो हो सकता है आसिफ जरदारी साहब जाकर एक जादू की जफ्फी डाल लें उनको। हाँ, हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब चले जाएं उनके पास, क्योंकि मौलाना साहब दुखी हैं। मौलाना साहब को मतलब इग्नोर किया गया बहुत से मामलात में, दोनों तरफ से। हाँ, दोनों तरफ से, और ख़ास तौर पर मियां साहब की तरफ से उनको ज़्यादा दुख है। सही। हाँ, उनको मियां साहब, क्योंकि देखिए वो आसिफ जरदारी के पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी नहीं थे, जी हाँ। वो तो PDM से अलग हो गए, हुकूमत ख़त्म हो गई, लेकिन PDM बहुत हद तक बरकरार रहा। तो फिर सीट एडजस्टमेंट मौलाना साहब ने मुस्लिम लीग नून के साथ करना चाहिए थी। फिर मौलाना साहब के कई मामलात हुए जिसमें वो तवक्को कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब उनके पास चल कर आएंगे, वो नहीं हुए। तो वो ज़रा मौलाना साहब मियां साहब से, जो मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन है और बिल्कुल ऑथेंटिक जो तस्दीक शुदा, कि वो ज़रा मियां नवाज शरीफ साहब से ज़रा नाला आए। जो नाराज़ होता है ना, वो उसको मनाया जा सकता है, हटधर्म का कुछ नहीं होता। मौलाना साहब हटधर्म नहीं है, नाराज़ है न, तो मान जाएंगे, उनको कोई मनाने चला जाएगा मान जाएंगे। मौलाना खुद तो नाराज़ है, लेकिन उन्होंने किसी और की हट धर्मी ख़त्म भी कर दी है। आप ये देखें कि बानी PTI
جن کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ تھا کہ میں کسی سے بات ہی نہیں کروں گا اور میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا, کسی سے مذاکرات نہیں کر سکتا, کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتا, وہ مولانا سے ہاتھ ملا رہے ہیں, مولانا کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, ان سے مذاکرات کر رہے ہیں اور بات چیت کے عمل میں آ گئے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے مولانا کی بڑی کامیابی ہے کہ تو پرویز علیہ صاحب کی ان سے بڑی کامیابی نہیں ہے. پرویز علیہ صاحب وہ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ جو ہے, خیر وہ تو ان کے فیملی ریلیشنز بھی ہیں نا, اور پرویز الہی صاحب کی ایسی کوئی ہٹ دھرمی نہیں تھی. پرویز الہی صاحب بطور سیاستدان, بلکہ وہ تو اسمبلی توڑنے کے بھی خلاف تھے, وہ تو سیاسی عمل میں آگے چلنے کے متمنی تھے. بانی پی ٹی آئی کا مسئلہ تھا کہ وہ ایک سٹینڈ لے کر ایک خاص اس پہ اپنے موقع پر پھنس گئے. اچھا, پنجاب میں اپوزیشن بڑی اسٹرانگ ہوگی, بہت زیادہ اسٹرانگ ایسے ہی ہے نا, اور وہ آزاد اراکین جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی رہنے ہیں, بالکل نہیں جتنے بھی ہیں وہ. تو پنجاب میں آپ کو لگتا ہے کہ کیپیسٹی ہوگی پنجاب گورنمنٹ کی, مریم صاحبہ جو ہیں وہ ڈیل کر لیں گی اتنی تگڑی اپوزیشن کے ساتھ, یا اتنی تگڑی اپوزیشن حکومت کو چلنے دے گی؟ دیکھیں, اس پہ میرا خیال ہے تھوڑا سا مشکل ضرور ہوگا, لیکن ابھی اس پہ جو ورکنگ شاید جاری ہے کہ کچھ جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدواران ہیں ان کو مسلم لیگ نون کا حصہ بنا لیا جائے تاکہ اپوزیشن تھوڑی سی لمبی پڑ جائے, لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اپوزیشن نے میرا خیال ہے مضبوط ہی رہنا ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈیلیور کس طرح کرنا ہے. ڈیلیوری کا مسئلہ ہے کہ اب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ آ تو گئی ہیں, نامزد ہو گئی ہیں اور سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ہیں. اب جو پی ٹی آئی ہے اس نے دیکھنا ہے کہ وہ اس کو کس طرح چلاتی ہے, کہ کیونکہ ان کا اگر وہی سٹانس رہا کہ دھرنوں اور احتجاج اور سڑکوں کی سیاست, تو پھر شاید تھوڑا سا مشکل ہوگا. اگر انہوں نے ایوان کے اندر ہی رہ کے کام کرنا ہے تو پھر اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا, کیونکہ تو ایوان کو بھی چلنے دیا نہیں. بات دیکھیں, ہمارے ہاں جو نارملی پرانی پریکٹس ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جو اجلاس ہے اس میں وزیر اعلیٰ کا ہونا ضروری ہو, اس کو کوئی بھی آگے دیکھ سکتا ہے. صوبائی اسمبلی میں انہوں نے جو ان کے پروجیکٹس ہیں, جس طرح سے ان کا مسلم لیگ نون کی پرانی روایت ہے کام کرنے کے حوالے سے, وہ اپنے پروجیکٹس کرتے رہیں, اس پہ ورکنگ کریں. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت بڑا ایشو ہے. ہاں, جب اگر وہ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنا چاہیں تب مسئلہ بن سکتا ہے امن و امان کا. ادروائز اپوزیشن جتنی بڑی مضبوط ہو, نون لیگ کے پاس وہ پورا نمبر موجود ہے جو حکومت بنانے کے لیے ہے, اس لیے ان کو کوئی اس میں بہت بڑی ہرڈل نہیں ہوگی. لیکن فیڈرل میں, قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں اتنی بڑی تگڑی اپوزیشن اگر وہ ذمہ دار نہ ہو, اگر اس نے شور شرابہ کرنا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے, قانون سازی کرنا مشکل ہوتا ہے, بجٹ پاس کروانا ہی بھی مشکل ہوتا ہے. سر, میڈیا کو تو, ہم صحافیوں کو تو چاہیے ہوتی ہے خبر, اور وہ دیکھیں نا آپ, جب 2014 کے دھرنے تھے وہ شغل باہر لگا ہوا تھا, پھر اگلوں نے اندر لگا لیا, چیزیں برابر ہو گئیں. تو اگر اپوزیشن جو ہے وہ اسمبلی کے اندر دھرنا دے کے بیٹھ جائے, پرویز الہی صاحب کیا ہوتا رہا پچھلے دور میں, بالکل, تو یہ بڑا ٹینشن ہوتی ہے. بڑا چیلنج ہوگا. اس میں بیسیکلی تو جو چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا, یا جو ہوں گی مریم صاحبہ, یہ ان کے لیے میرا خیال ہے کہ پہلا تجربہ, اور وہ بھی اتنا بھاری پتھر, بڑا بھاری پتھر ہے, چیلنجنگ ہے. پنجاب بڑا چیلنجنگ ہوگا, اور ان کا مزاج جو ہے وہ اتنا وہ برداشت کرنے کا نہیں ہے. اچھا, ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے, ان کے پاس ایک پوری ٹیم ہے, تجربہ کار ٹیم ہے. اگر وہ ان کے ساتھ, اور ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ مل کے چل رہی ہوں گی, میرا خیال ہے انہیں پراپر بریفنگز, پراپر گائیڈ لائن مل رہی ہوں گی, یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اتنی تگڑی اپوزیشن کے ساتھ اتنے مشکل فیصلے, مہنگائی, پھر بجلی کی قیمتوں سے لے کے ایک ایک چیز جو پاکستان کے عوام کے دسترس سے باہر جا رہی ہے, وہ آنے والے دنوں میں کوئی ایک دم سے یہ سارے جو چیزیں ہیں نا وہ ریورس گیئر نہیں لگے گا, وہ تو نہیں لگے گا. لیکن اگر ان کو ایکسپلائٹ کرنا تو اپوزیشن کے بائیں ہاتھ کا کام ہے. دیکھیں, اپوزیشن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایوان کے اندر بھی احتجاج کرے اور عوام کی بات کرے. تعمیری کام اور ہے. یہاں پر تو 9 مئی والے اپوزیشن میں ہے بھائی, وہ گنڈا پور صاحب کو واپس نہیں لے رہے, یعنی وہ بیسیکلی محاذ رائی دیکھیں نیکسٹ لیول کی ہوگی پاکستان کے اندر, مجھے تو یہ لگ رہا یہ پارلیمانی پالیٹکس میں بھی اسی طرح ہونا ہے. بالکل, اس کی وجہ یہ ہے ٹیکنیکلی کہ اب اتنے زیادہ جو اپوزیشن کے اراکین منتخب ہو کے آئے ہیں, سارے کے سارے آلموسٹ پی ٹی آئی کے ہوں گے, تو انہوں نے اپنی جو قیادت ہے اس کی ہی لائن لے کے چلنا ہے نا, اور اس کی جو لائن ہوگی اس کے مطابق چلنا ہے. لیکن اگر آپ ووٹنگ کے حوالے سے بات کریں تو حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. ہاں, ایڈمنسٹریٹولی خطرے تو برقرار رہیں گے نا, وہی بات کر رہا ہوں. جس طرح
آپ यूनिक तजुर्बा हो रहा है पाकिस्तान में, सही। नया तजुर्बा है कि अपोजिशन और हुकूमत में, इवन पिछली जो हुकूमत थी उसमें भी 2-4 नंबर का फ़र्क था, लेकिन उस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की अपोजिशन थी वो बड़ी ढीली ढाली अपोजिशन थी या जिम्मेदार अपोजिशन थी, वो उस तरह चीज़ों को लेकर नहीं चल रही थी। यहाँ बड़ा चैलेंजिंग होगा मरीम नवाज साहिबा के लिए, इवन जो स्पीकर बनेंगे उनके लिए, क्योंकि सड़क पर कोई हो ना हो, लेकिन ऐवान के अंदर जो आप बात करें उन्होंने शोर शराबा करना, धरना देना हुआ, अच्छा, तो एक वो तो बड़ा टफ टाइम देंगे। ये तो होगी बात। मुझे ना वो प्रोड्यूसर साहब पूछ रहे हैं, फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा, वो कह रहे हैं कि सुमरो साहब से पूछें कि पहले तो था ना कि नून लीग अपने ओहदे बाहर नहीं जाने देती, इस दफा फरियाल तालपुर साहब होंगे? नहीं, क्योंकि नाम आ रहा है उनका। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। मुराद अली शाह साहब की मुराद मुखालफत- अली शाह साहब कोई मोर देन 90% मुराद अली शाह साहब ही कैंडिडेट है। अच्छा, कोई 10% का चांस कोई नासिर शाह साहब भी ट्राई कर रहे हैं, दोस्त हैं हमारे। फरियाल तालपुर साहब का तो कोई उस तरह कहीं वो नहीं है। अच्छा। अगर कोई दौड़ में कोई दूसरे नंबर पर हो, वो बहुत दूर वो है, तो नासिर शाह साहब है, ओके। फरियाल तालपुर साहब। गनी साहब क्या नाम सईद है? गनी? शहीद गनी? नहीं, सईद गनी नहीं। वो नहीं है इस सईद रेस गनी में। नहीं है। बिलावल भुट्टो की चॉइस है नासिर शाह साहब। अच्छा, जब वो- ये देखो ना बड़ी गल, हाँ, जब हाँ, वो इस CM पे जरा थोड़ा सा जब रोशनी वो डालें। 2016 अच्छा, में 2-3 मिनट बाकी बचे हैं हमारे ओके, पास, ओके। तो मैं चाह रहा हूँ कि जरा 2016 सिंध को में हमने जरा जब टच नहीं किया था। 2016 में जब कायम अली शाह साहब को हटाकर मुराद अली शाह साहब को लाया गया था, तब भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये फैसला अपने वालिद साहब से ज़बरदस्ती मनवाया था, और ये नाम मुराद अली शाह साहब का मैंने ब्रेक किया था कि वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, और बिलावल की चॉइस थी। अब भी वो बिलावल की चॉइस है, क्योंकि उनकी गवर्नेंस वो जिस तरह करते हैं और जिस तरह फिर नज़र आती है, यानी वो अब बिलावल की चॉइस चेंज हो गई है। नहीं, मुराद अली शाह साहब है, आपने तब भी थे। नासिर शाह साहब अच्छा, का तो आपने नासिर अली शाह साहब का नाम नहीं लिया। नहीं, वो आसिफ अली जरदारी साहब का क्या है कि नहीं आसिफ नहीं अली नहीं, मैं जरदारी अगर साहब- गलत क्या गया हूँ, अच्छा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि 2016 में बिलावल भुट्टो ने मुराद अली शाह साहब की चॉइस थे, ठीक है, और आज भी मुराद अली शाह साहब ही बिलावल भुट्टो की चॉइस है, ओके। ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इसमें वो एक जो सिर्फ आप चीज़ फरियाद होगी- तारपुर का पूछ रहे थे ना, वो 2-3 दिन पहले जो है वो खबर मीडिया पर ब्रेक हुई थी कि सिंध में जो है ना फरियाद तारपुर का नाम भी लिया जा रहा है। वो इस सिनेरियो में लिया गया था जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नाम आया था ना, तो फिर ये 2-3 टीवी पर ये टिकर भी आए थे कि फरियाद तारपुर का नाम है, वो इस पर आए में थे, और ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई पीपल्स पार्टी में कि फरियाद तारपुर चलें, का बहुत नाम है। शुक्रिया आप तीनों दोस्तों का, बड़ा शुक्रिया, और बड़ी अच्छी डिस्कशन रही। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हक में बेहतर हों चीज़ें। इंशाल्लाह अगली जुमेरात को आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।